الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وقال صلوات ربي وسلامه عليه من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية وقال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز بزرگوں اور دوستو، گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے پوری دنیا انسانیت ایک وائرس کی وجہ سے پریشان ہے اور پوری دنیا حیران ہے. قربان جائیے اسلام کی صداقت اور حقانیت پر، جس نے آج سے 1450 سال پہلے ہی ہمیں وبا کے سلسلے میں بڑی ہی واضح تعلیمات دی ہیں اور وبا کے نازل ہونے سے پہلے وبا سے حفاظت کی تدبیریں بتائی ہیں اور وبا کے آنے کے بعد بھی وبا سے چھٹکارے کے لیے بھی شریعت نے ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے. یہ اسلام کی صداقت اور حقانیت ہے، اسلام کی سچائی ہے اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دین ایک سچا دین ہے، یہ مذہب برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے سلسلے میں جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں اور جنہی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے چند طریقوں کا آج کی اس مجلس میں ذکر ہوگا تاکہ ہم ان پر عمل کر کے وبا اور بلاؤں سے اپنی حفاظت کر سکیں. ان میں پہلا طریقہ یہ ہے جو وبا کے نازل ہونے سے پہلے، بلاؤں کے آنے سے پہلے ایک حفاظتی تدبیر ہے، وہ ہے ایک مسنون دعا. یہ دعا صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھنی ہے. صبح میں اگر یہ دعا پڑھ لیں تو شام تک کوئی اچانک آنے والی بلا نہیں پہنچے گی. شام میں پڑھ لیں تو صبح تک کوئی اچانک آنے والی مصیبت نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال 3 مرات بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها 3 مرات حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، شام میں اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک کوئی اچانک آنے والی بلا نہیں پہنچے گی، کوئی مصیبت اسے نہیں آئے گی.
پھر صبح میں پڑھ لے تو شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے، یہ پہلی تدبیر ہے، بلا کے آنے سے پہلے ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ صبح میں شام تک کے لیے حفاظت ہو گئی، شام میں پھر صبح تک کے لیے حفاظت ہو گئی۔ دوسری چیز، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعائے یونس ہے، اس دعا کی کثرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت ذی النون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدعو بها رجل قط في شيء الا استجاب الله له۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ کوئی شخص اس دعا کے ذریعے سے کبھی بھی کوئی بھی دعا مانگے، اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہ دعا پڑھ کر، حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ کر جب بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ دعا جس کی اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت سنائی ہے کہ سارے ایمان والے جب بھی کبھی بھی کسی بھی سختی میں یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی سختی کو دور فرمائیں گے۔ خصوصاً بلا کے موقع پر، وبا کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر کوئی بھی یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے آزمائش سے عافیت عطا فرما دیں گے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا اور وبا سے حفاظت کا بہترین ذریعہ توحید ہے، توحید ہی ساری بلاؤں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دعائے کرب کے نام سے ایک حدیث شریف میں دعا وارد ہے جس میں توحید ہی کا بیان ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ یہ دعائے کرب ہے، بے چینی کے وقت دعا پڑھنے کا جو حکم دیا گیا توحید کی یہ دعا، اس لیے کہ شرک ساری آفتوں، وباؤں اور بلاؤں کے آنے کا ذریعہ ہے، اور شرک ختم ہو تو توحید آئے گا، توحید آئے تو بلا جائے گی۔ اس لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس دعا میں توحید ہے، اس لیے اس دعا کی کثرت ہو۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا سے حفاظت کے لیے خاص دعا سکھائی، تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اس میں پہلی چیز بتلائی آزمائش کی سختی، تعوذوا باللہ من جہد البلاء، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ آزمائش کی سختی سے۔ اس لیے یہ دعا مانگنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ چوتھی چیز، کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے، کووڈ سے بچنے کے لیے اور دوسری بیماریوں سے حفاظت کے لیے، وبا اور بلاؤں سے بچنے کی جو تدبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، میں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ کر رہا ہوں۔ پہلی چیز میں نے بتائی کہ روزانہ صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھنا۔ دوسری چیز، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کا کثرت سے پڑھنا۔ تیسری چیز،
اللهم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اس دعا کا کثرت سے پڑھنا. چوتھی چیز، جب اپنے گھر سے نکلیں تو ہمیں بار بار یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ماسک پہن کر نکلیں. یہ ظاہری تدبیر ہے، اس سے بڑی تدبیر حدیث شریف میں بتلائی. جب گھر سے نکلیں تو ایک دعا پڑھ کے نکلیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مختصر سی دعا ہے. جب بھی گھر سے باہر قدم نکلے فوراً زبان پر یہ دعا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے ہی آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا آئے گی اسی وقت فوراً شیاطین ہٹ جائیں گے. کتنی بڑی بشارت ہے. آپ پر حملہ کرنے کے لیے جو شیطان گھر کے باہر دروازے پر موجود ہیں، گلی کوچوں میں موجود ہیں، فتتنحى له الشیاطین فتتنحى عنه الشیاطین. حدیث شریف میں ہے کہ شیطان کنارے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی اللہ کا بندہ یہ دعا پڑھتا ہے سارے شیطان کنارے ہو جاتے ہیں. وَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخر. ایک دوسرا شیطان فوراً بھاگ کے آتا ہے. وہ کہتا ہے، فوراً فرشتہ ایک بات کہتا ہے. جیسے ہی بندے کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت. اللہ تجھے راستہ بتا دے گا اور اللہ تیرے لیے کافی ہے. یہ دعا تیرے لیے کافی ہے اور تیری حفاظت ہو گئی راستے کے حادثوں سے، شیطانوں سے، جنات سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، وائرس سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے. فرمایا وہ وقیت، تو حفاظت میں آ گیا. ایک دعا کے چند الفاظ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چند سیکنڈ کی یہ دعا پڑھتے ہی فوراً فرشتہ کہتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت. تجھے اب راستہ مل گیا، اب یہ دعا تیرے لیے کافی ہو گئی اور تیری حفاظت ہو گئی. جیسی فرشتہ یہ کہتا ہے شیطان ہٹ جاتے ہیں اور ایک شیطان درمیان میں آ کر کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی. اب تمہارا کیا ہوگا؟ ایک شیطان سب شیطانوں سے کہتا ہے تم کیا کرو گے اس کے ساتھ میں؟ اس آدمی کا تم کیا بگاڑو گے جو سیدھا راستہ پا گیا اور یہ دعا اس کے لیے کافی ہو گئی، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. یہ بہت ہی قیمتی دعا. وائرس سے بچنے کے لیے بھی اس دعا کا خاص اہتمام ہو گھر سے نکلتے ہوئے. اور پانچویں چیز، اس دعا کے اہتمام کے ساتھ میں صبح شام روزانہ اللہ سے عافیت کا مانگنا. میں اور آپ اور ہم انسانوں کی حقیقت بھی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هذه الدعوات حین یصبح وحین یمسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں شام میں کبھی بھی یہ دعائیں نہیں چھوڑتے تھے. کون سی دعا؟ فرمایا اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں. اللہم استر عوراتی وآمن رواتی. اللہ میرے عیوب کو پوشیدہ فرما دے اور میرے خوف کو دور فرما دے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک من ان اغتال من تحتی. یہ صبح میں شام میں اللہ سے دعا فرماتے اللہ میری حفاظت فرما، میری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. اور اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے آقا صبح میں شام میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ عافیت کی دعا.
اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام ہو. اور چھٹی چیز، ان کے علاوہ دعا کی کثرت، بات بات پر دعا مانگنا. حدیث شریف میں ہے من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. اور اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز جو اللہ سے مانگی جائے وہ عافیت ہے. وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ. اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگی جاتی ہے ان میں عافیت کا مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. میرے آقا نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل وينفع مما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. لوگوں، جو مصیبت آ چکی ہے اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، جو مصیبت آنے والی ہے اس سے بھی بچنے کے لیے دعا فائدہ دیتی ہے. اس لیے اللہ کے بندو دعا مانگا کرو، اس لیے کثرت سے دعا مانگنے کا اہتمام. 6 چیزیں ہوگی. ساتویں چیز جن جگہوں میں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں نہ جانا. جس شہر میں، جس ملک میں، جس گاؤں اور بستی میں، جس علاقے میں وبا ہو وہاں نہیں جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی. فرمایا اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ. جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. اور کسی بستی میں تم ہو اور وہاں وبا آ جائے تو پھر وہاں سے ڈر کر بھاگو مت، صبر کرتے رہو، اللہ سے عافیت کی امید رکھے رہو اور وبا پر صبر کرتے رہو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے لا يورد الممرض على مصح لا يورد الممرض على المصح، کہ کسی مریض کو کسی صحت مند کے پاس مت لاؤ. اونٹ مریض ہے، صحت مند اونٹ کے سامنے مت لاؤ. کوئی آدمی مریض ہے، وبا میں مبتلا ہے، وہ صحت مند آدمی سے خلط ملط نہ ہو، اختلاط نہ رکھے. یہ سوشل ڈسٹینس جو کہا جا رہا ہے انہوں نے حدیثوں سے لیا. لا يورد الممرض على المصح، کہ کوئی مریض کسی صحت مند آدمی کے پاس نہ جائے. اور ایسی جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، جو لاک ڈاؤن کیا گیا یہ اسی حدیث شریف سے، جس میں فرمایا گیا کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہو وہاں مت جاؤ. اور تم کہیں ہو وہاں وبا ہے تو وہاں سے باہر بھی مت نکلو، اپنی جگہ باقی رہو. یہ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے سب کو جو اپنی جگہ قید کیا جاتا ہے یہ اسی حدیث کی روشنی میں. اور پھر سوشل ڈسٹینس کا جو حکم دیا گیا یہ بھی لا يورد الممرض على المصح. انہی احادیث کا یہ ترجمہ ہے اور انہی احادیث کی روشنی میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے. یہ احتیاطی تدابیر ہے. 7 چیزیں ہوئی. اور 8ویں چیز ہے نیکیوں کا کثرت سے کرنا جتنا ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصارع الخیر تقی مصارع السوء، یعنی مصانع الخیر، اچھے کام کرنا. اچھے کام کرنے کی وجہ سے برائیاں اور خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اچھائیوں کی برکت سے پریشانیوں سے حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنا، احسان کرنا، صدقہ دینا، اور سب کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا، سب کے ساتھ میں بھلائی کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں بھلائی کرنا، تضرع، انابت الی اللہ، خوف، ذکر، یہ چیزیں برائیوں سے، پریشانیوں سے، آفات سے، ہلاکتوں سے بچا سکتی ہیں. یہ 8 چیزیں ہوئی. 9ویں چیز قیام اللیل، رات میں قیام کرنا، تہجد کی نماز کا اہتمام. کوئی اس وبا میں شکار ہے، کوئی اس وبا میں مبتلا ہے یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، ہم نے دیکھا کہ اس تدبیر پر عمل کر کے کینسر کے مریض صحیح سالم ہو گئے. اللہ نے کینسر کے ایسے مریضوں کو، میں نے دیکھا ایسے افراد کو جن کے گال میں کینسر آیا اور پورے اندر کا جبڑا کھا چکا تھا. کینسر اندر سے کھاتے کھاتے یہ سارا جبڑا ان کا کھا چکا تھا اور ان کا علاج بھی چل رہا تھا، لا علاج مرض. ان کا بس ایک ہی یہ طریقہ تھا. میں نے پوچھا کہ آخر ان کو صحت کیسے ملی، تو
تو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ رات میں 3:30 بجے اٹھتے، رات میں 3:30 بجے اٹھتے اور رو رو کر دعا کرتے. یہ معمول تھا. دعا کرتے کرتے اللہ نے کینسر کے مرض سے صحت دی، وباؤں سے بلاؤں سے حفاظت کے لیے میرے آقا نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنہاۃ عن الإثم وتکفیر للسیئات. اور آگے فرمایا ومطرۃ للداء عن الجسد. رات میں قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز کی برکت سے 4 چیزیں آپ نے فرمائی. اللہ کا تقرب ملے گا، گناہوں سے حفاظت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، اور چوتھا فائدہ تہجد کا یہ سنیے، تہجد کا 4واں فائدہ آپ نے فرمایا مطردۃ للداء عن الجسد، جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تہجد کی نماز کی برکت سے جسم سے بیماریاں ختم ہوں گی. اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی اس وبا، کورونا جیسے وبا کا بھی شکار ہو یا اس سے سخت مرض کا شکار ہو، اللہ کے لیے تہجد کی نماز شروع کر لے، اللہ شفا دے دیں گے. صحت کی ضمانت دی ہے میرے آقا نے. 9 چیزیں ہوئی. اور 10ویں چیز آپ نے فرمایا کہ رات میں، سال کی ساری راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس میں وبا اترتی ہے. میرے آقا نے فرمایا سال بھر میں ایک رات ایسی ہے جس میں وبا پھیلتی ہے. اور جب وہ وبا چلتی ہے تو جب کسی برتن کے اوپر سے وہ گزرتی ہے، برتن کھلا ہوا، کھانے پانی کا برتن، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں اگر کھلی ہوئی ہو، ان پر ڈھکن نہ ہو، انہیں بند نہ کیا گیا ہو، تو ایسے چیزوں پر وہ اتر جاتی ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا رات میں سوتے ہوئے کھانے کی چیزوں کو ڈھک دیا کرو، پینے کی چیزوں کو بند کر دیا کرو، ان پر کوئی ڈھکنا رکھ دیا کرو اور انہیں بند کر کے رکھا کرو. میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، آپ نے فرمایا کہ پورے سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں یہ وبا پھیلتی ہے. اور یہ وبا جب ایسے برتنوں کے اوپر سے گزرتی ہے، وہ کھلے ہوئے ہوں، ان کے اوپر ڈھکن نہ ہو، تو ان میں اتر جاتی ہے. پھر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں تو وبا ان کے اندر آتی ہے اور پھر وہ اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں، اس وبا سے متاثر ہوتے ہیں، پھر انفیکشن پھیلتا ہے اور وہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کھانے پینے کی چیزوں کو بند کر کے رکھو، یہ وبا سے حفاظت کا ذریعہ ہے. آج کی اس مجلس میں میں نے 10 چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے جتنی چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہو کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہماری ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے، وباؤں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.